آپ سب کو سلام۔ آئے آج صبح ہم خداوند کے مقدس کلام کو سیکھنے کے لیے آگے بڑھیں گے، اور میرے ساتھ پرانی عہد نامہ میں سے مقدس ایوب کی کتاب، اس کا 42 نمبر چیپٹر ہے، اور اس کی پہلی آیت جو ہے اسے ہم تلاوت کریں گے۔ ایک ہی آیت جو ہے اس کی ہم تلاوت کو سنیں گے۔ جی 42 باب ہے، اس کی پہلی آواز۔ تو جن کے پاس خدا کا کلام ہے آپ سب نکال سکتے ہیں۔ آج ہمارا جو سرمن کا ٹائٹل ہے وہ ہے خدا کا کوئی ارادہ رک نہیں سکتا۔ ہمیں کیا ٹائٹل ہے ہمارا آج کا؟ خدا کا کوئی ارادہ رک نہیں سکتا۔ سب بولے اونچی آواز میں کہیں، خدا کا کوئی ارادہ رک نہیں سکتا۔ آمین۔ آئیں ہم کلام میں سے تلاوت کو سنتے ہیں اور پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ جن کے پاس خدا کا کلام ہے آپ سب نکال سکتے ہیں۔ ایوب کی کتاب پرانی عہد نامہ میں سے اس کا 42 باب، اس کی پہلی ورس کو ہم تلاوت کریں گے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، تب ایوب نے خداوند کو یوں جواب دیا، میں جانتا ہوں کہ تو سب کچھ کر سکتا ہے اور تیرا کوئی ارادہ رک نہیں سکتا۔ خداوند کے مقدس کلام کے وسیلے ہم سب کو برکت ملے۔ کلام مقدس میں سے آج ہم اس بات پر دھیان دیں گے کہ خدا اپنے منصوبوں اور اپنے پلانس کو کیسے پورا کرتا ہے۔ مقدس ایوب کی زندگی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک بڑی دردناک کہانی ہے۔ اس کی زندگی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ایمان کی عوض اس نے بہت کچھ برداشت کیا۔ جب ہم 42 باب کو دیکھتے ہیں تو یہاں پہ ایوب یہ کہتا ہے، میں جانتا ہوں کہ تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ اور ایک ایز ایماندار بلیور ہوتے ہوئے، خدا پر ایمان رکھتے ہوئے، ہم میں سے ہر شخص کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے۔ آمین۔ آپ کی زندگی میں بڑے بڑے پہاڑ بھی کیوں نہ ہوں، اور آپ سوچتے ہو کہ یہ میری قوت سے کچھ نہیں ہو سکتا، تو بھی ایمان رکھیں، خدا کے روح سے یہ پہاڑ میدان ہو جائے گا، کیونکہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ آمین۔ ہاللیلویا۔ میرے ساتھ رہیے گا۔ یاد رکھیں، خدا کے منصوبے ازلی ہیں۔ آمین۔ خدا کے منصوبے، اس کے پلانس ازلی ہیں، اور جو کچھ خدا نے آپ کے اور میرے لیے ازل سے تشکیل دے دیا ہے وہ ہر صورت میں پورا ہوگا۔ اسے کوئی شخص روک نہیں سکتا، نہ کوئی آسمان کی قوت نہ زمین کی، کیونکہ خدا کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا۔ خدا اپنی ارادوں کو پورا کرتا ہے۔ بائبل مقدس میں جب ہم اس بات پر دیکھتے ہیں تو بائبل بتاتی کہ ہر شخص کے لیے خدا کا ایک منصوبہ ہے۔ آمین۔ کیا آپ ایمان رکھتے ہیں کہ آپ کے لیے خدا کا کوئی منصوبہ ہے؟ کتنے لوگوں کا ایمان ہے؟ ذرا اپنے ہاتھ دکھائیں۔ سنیں، آپ دنیا کے اندر یوں ہی نہیں آ گئے۔ اس سے پہلے کہ آپ دنیا میں آتے، خدا نے آپ کے لیے ایک پلان کیا تھا۔ آپ پہلے سے خدا کے منصوبے میں تھے۔ خدا نے پہلے سے آپ کے لیے کچھ چیزیں ترتیب دے دی تھی۔ خدا جانتا تھا آپ دنیا میں جائیں گے، اور پھر خدا یہ بھی جانتا تھا کہ میں اپنے منصوبوں کو کس طرح ہر زندگی کے اندر پورا کروں۔ آمین۔ خدا پورے کرے گا اپنے منصوبے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، سم ٹائمز ہماری زندگی میں کچھ حالات اس طرح کے ہوتے ہیں جہاں پہ ظاہری طور پہ انسان ہوتے ہوئے ہم مایوس ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، کیونکہ جو کچھ ظاہری طور پہ ہو رہا ہوتا ہے وہ شاید ہماری عقل سے بالاتر ہوتا ہے۔
اگر آپ ایوب کی زندگی کو دیکھیں تو جو کچھ بھی ایوب کی زندگی میں ہو رہا تھا وہ ایوب کی عقل سے بالاتر تھا. وہ نہیں سمجھ رہا تھا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ایک دن کے اندر اس کے 7 بیٹے اور 3 بیٹیوں کا مر جانا یہ ایک بہت بڑا حیران کن واقعہ تھا. پھر اس کے مال و متاع کا جانا، پھر اس کے بعد دردناک پھوڑوں کے اندر مبتلا ہونا، اذیت ناک زندگی بسر کرنا، یہ سب کچھ جب اس کی زندگی میں آیا تو یہ اس کی عقل سے بالاتر تھا. اور جب یہ ساری پروسیس میں سے گزرا تو پھر وہ کیا کہتا ہے، میں جانتا ہوں کہ تو سب کچھ کر سکتا ہے اور تیرا کوئی ارادہ رک نہیں سکتا. اور آگے لکھے یہ کون ہے جو دنائی سے مصلحت پر پردہ ڈالتا ہے، لیکن میں نے جو نہ سمجھا وہی کہا. سنیے، وہ کہتا ہے میں نے جو نہیں سمجھا میں نے وہ کہا تھا. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جو کچھ اس کے ساتھ ہو رہا تھا وہ اس کی عقل اور سمجھ سے بالاتر تھا. سم ٹائمز جب ہم مصیبت میں، دکھ میں سے گزرتے ہیں تو وہ باتیں جب ہماری سمجھ سے بالاتر ہوتی ہیں تو پھر ہم کئی دفعہ سوچتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. لیکن سنیں، خدا اپنی پلانس کو پورا کرنے کے لیے کئی دفعہ ہمیں دکھوں میں سے گزرنے دیتا ہے. آمین. وہ دکھوں میں سے گزارتا ہے ہمیں. ہم بائبل مقدس میں پڑھتے ہیں پیدائش کی کتاب میں یوسف کی زندگی کے بارے. ظاہری طور پر یہ ایک بڑی دردناک سٹوری تھی یوسف کے بارے کہ جب اس کے بھائیوں نے اسے ایک غار میں پھینک دیا، پھر وہاں سے نکالا اور اسے تاجروں کے ہاتھ بیچ دیا. وہ مصر میں آیا. مصر میں آ کر اس کی زندگی میں مختلف طرح کے مراحل آئے اور پھر ایک وقت آیا کہ اسے مصر کا بادشاہ بنا دیا گیا. آمین. اور اس ساری سٹوری کے بعد جب ہم بائبل مقدس کو دیکھتے ہیں تو خروج کی کتاب اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ یہ خدا کا ایک منصوبہ تھا کہ وہ 70 جانے جو کال کے دنوں میں اس مصر کی سرزمین پر آئے، یوسف ان کی جان کو محفوظ رکھ سکے. آمین. یوسف خود اپنے بھائیوں کو یہ کہتا ہے، اپنے باپ کے گھرانے کے لوگوں کو کہتا ہے کہ تم خوف نہ کھاؤ کیونکہ یہ خدا کا منصوبہ تھا. اس دن کے لیے اس نے مجھے یہاں پہنچا دیا تھا کہ تمہارے آنے سے پہلے میں یہاں پہ موجود ہوں تاکہ تم سب کی جانوں کو محفوظ کر سکو. آمین. سنیں، خدا کی پلان، خدا کے منصوبے ہر شخص کے لیے مختلف ہو سکتے ہیں، وہ طرح طرح کے ہو سکتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، خدا ہر پلان، ہر منصوبے کو پورا کرے گا. اسی لیے مقدس ایوب یہ فرماتا ہے تیرا کوئی ارادہ رک نہیں سکتا. آمین. تو آج صبح اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ وہ خدا بھلا ہے. اس کے سب پلانس جو ہماری زندگی کے لیے ہیں اس کے پیچھے بھلائی موجود ہے. اور جو کچھ خدا ہماری زندگی میں کرتا ہے اس سے ہم نے مایوس نہیں ہونا، بلکہ ہم نے اپنے حالات پر نظر کرتے ہوئے اپنے آسمان کے خدا کو جلال دیتے رہنا. آمین. اور سنیں، ایوب کی زندگی کو جب ہم دیکھتے ہیں، آج ایوب کی آزمائش میں خدا اپنے منصوبے کو کیسے پورا کرتا ہے ہم اس پر دھیان دیں گے. اور پھر اس کے بعد ہم پرسنل اپنی زندگی کے اوپر بھی اس کا اطلاق کریں گے کہ میری زندگی میں خدا کیا کر رہا ہے. بائبل مقدس میں جب ہم ایوب کی کتاب کو دیکھتے ہیں کہ ایوب کی جو آزمائش تھی اس کی وجہ کیا تھی. سم ٹائمز اس کے تعلق سے بہت سارے سوال اٹھائے جاتے ہیں کہ ایوب کیوں کر اتنی بڑی آزمائش کے اندر گرا. یاد رکھیں، ایوب کی جو آزمائش تھی اس کی وجہ اس کی راستہ بازی نہیں تھی. کئی دفعہ ہم سوچتے ہیں
کہ شاید ہماری جو راست بازی کی زندگی ہے یہ ہمارے لیے آزمائش بنتی ہے. نہیں، آپ کی دعاؤں کے سبب سے آزمائش نہیں آتی. آپ خدا کے ساتھ چل رہے ہیں اس وجہ سے یہ آزمائش نہیں ہے. سنیے، ایوب کی آزمائش کی وجہ اس کی راست بازی نہیں بلکہ اس کا ایمان تھا. خدا ایوب کے ایمان کا تذکرہ کرتا ہے. جب کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ خدا کا تخت لگا ہوا تھا اور خدا کی فرشتے وہاں پہ موجود ہیں، اور لوسیفر زمین کی سیر کرتا ہوا وہ بھی خدا کے حضور پہنچا، تو خدا نے اس سے بات کی کہ تو کہاں سے آیا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ میں زمین پر سے سیر کرتا ہوا تیرے پاس آیا ہوں. تو خدا نے کہا کیا تو نے میرے بندہ ایوب کا حال دیکھا ہے؟ سنیے، اور خدا ایوب کے بارے 4 باتیں میجر بیان کرتا ہے. وہ ایوب کے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ روح زمین کے اوپر اس کی مانند کوئی بھی شخص کامل نہیں ہے. پہلی بات، کوئی بھی شخص کامل نہیں. پھر نمبر 2، وہ راست باز ہے. وہ کیا ہے؟ راست باز. اس کا مطلب ہے کہ اس کی راست بازی کی وجہ سے یہ آزمائش نہیں تھی. پھر اس کے بعد نمبر 3، وہ خدا سے ڈرتا ہے. وہ خدا سے، اور نمبر 4، وہ بدی سے دور رہتا ہے. آمین. اس کی لائف میں یہ 4 میجر چیزیں ہیں. نمبر 1، وہ کامل ہے. نمبر 2، وہ راست باز ہے. نمبر 3، وہ خدا سے ڈرتا ہے. اور نمبر 4، وہ بدی سے کیا رہتا ہے؟ لیکن اس کے باوجود اس کی زندگی میں ایک بڑی آزمائش آئی، اور اس آزمائش کی وجہ کیا تھی؟ ایوب کا ایمان. ابلیس کو جب خدا نے کہا کیا تو نے میرے بندہ کا حال دیکھا ہے؟ سنیے، آلریڈی خدا کی نگاہ ایوب کے اوپر لگی ہوئی تھی. سم ٹائمز جب آپ آزمائشوں میں سے گزرتے ہیں یا ایمان کی خاطر کوئی آزمائش آتی ہے تو یہ مت سوچیں کہ خدا دیکھ نہیں رہا. خدا دیکھ رہا ہے، لیکن خدا کئی دفعہ ہمارے ایمان کو چیک کرنے کے لیے ہمیں چھوڑ دیتا ہے، لیکن وہ ہم سے دور نہیں جاتا. بائبل مقدس میں جب ایوب کی کتاب کو ہم پڑھتے ہیں تو خدا نے جب یہ بات کہی کہ ایوب کامل ہے، اور سنیں پوری بائبل میں 2 ایسی شخصیات ہیں. پرانے عہد نامہ میں ہمیں ایوب نظر آتا ہے جس کو بائبل اور خدا خود کہتا ہے کہ وہ کامل ہے، اور نئے عہد نامہ میں دوسری شخصیت یسوع مسیح. آمین. جس کے بارے بائبل کہتی کہ وہ کیا ہے جی؟ پرانے عہد نامہ میں کون ہے؟ ایوب، اور نئے عہد نامہ میں یسوع مسیح. اور سنیے، ان دونوں شخصیات کے بارے جب ہم دیکھتے ہیں جن کو بائبل اور خدا کامل کہتا ہے، پتہ ان کو آزمانے کے لیے کون آیا؟ ایوب کو بھی ابلیس نے آزمایا، اور مسیح کو بھی آزمانے کے لیے ابلیس ہی آیا تھا. سنیے، آپ کا جتنا بڑا ایمان ہے، آپ کا جتنا خدا کے ساتھ ریلیشن ہے، آپ کا ایمان اسی قدر آزمایا جائے گا. آزمائش سے فرق ہو سکتی ہے، کنڈیشن فرق ہو سکتی ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک جو سب سے بڑی بات یہ ہے، ایوب کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں ابلیس نے خداوند کو یہ بات کہی. اس نے کہا کیا تو نے ایوب کی ہر چیز کے ارد گرد ایک باڑ نہیں لگا رکھی؟ اس لیے ایوب تو اس سے ڈرتا ہے. اس سے ایوب خدا تیرا خوف اپنی زندگی میں رکھتا ہے، اس لیے وہ راست باز ہے، اس لیے وہ کامل ہے، کیونکہ تیری فیور اس کے ساتھ ہے. اگر تو اس باڑ کو ہٹا دے تو پھر دیکھ تو ایوب کا حال کیا ہوتا ہے. خدا نے کہا جا تو سب کچھ کرنا، لیکن اس کی جان نہ لینا. اس نے سب کچھ اس کے ساتھ کیا. اور سنیں، اس آزمائش کے اندر
ہم دیکھتے ہیں خدا ابلیس کو خود اجازت دیتا ہے. سنیے، خدا کی اجازت کے بغیر ابلیس کبھی ایوب کو چھو نہیں سکتا تھا. اگر آپ ایماندار ہیں تو اس بات پر ایمان رکھیں کہ خدا کی اجازت کے بغیر اسپرٹس، ابلیس آپ کی زندگی میں کام نہیں کر سکتے. سم ٹائمز خدا اجازت دے دیتا ہے. اور سنیں، اس سارے پروسیس میں جیسے میں نے بتایا خدا بالکل ایوب کو چھوڑ نہیں گیا تھا. خدا پیچھے کھڑا سب کچھ دیکھ رہا تھا. اب خدا خود تو کچھ نہیں کر رہا تھا، سب کچھ جو کچھ بھی کر رہا تھا یہ ابلیس کر رہا تھا. لیکن وہ کیوں کر رہا تھا؟ کیونکہ خدا نے اس کو اجازت دی تھی. اور پھر کلام مقدس میں جب ہم دیکھتے ہیں ایوب کی اس آزمائش میں ابلیس نے 3 طرح کے حملے کیے. کتنے حملے کیے جی؟ اگر آپ ایماندار ہیں تو میں بھی ہو سکتا ہے کہ یہ 3 طرح کے حملے آپ پر بھی کیے جائیں. اور پتہ اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ ابلیس ہر طرح سے چاہتا تھا کہ ایوب کا ایمان کھوکھلا ہو جائے، ایوب خدا کے خلاف بڑبڑائے، ایوب اس خدا سے پیچھے ہٹ جائے. لیکن یاد رکھیں، ایوب سب باتوں کے باوجود اس نے خدا کے خلاف کوئی گناہ نہ کیا. وہ انتظار کرتا رہا خدا کا. اور وہ 3 حملے کیا تھے؟ سب سے پہلا جو حملہ تھا، ایوب کی کتاب اس کے پہلے باب کو جب ہم پڑھتے ہیں اور اس کی 13 سے 17 آیت آپ کو بتاتی ہے کہ یہ مالی حملہ تھا. پہلا حملہ کیا تھا؟ مالی حملہ. اس کے مال و متاع کو، بھیڑ بکریاں، اونٹ، گدھے، ان سب چیزوں کے اوپر اس نے حملہ کیا. اور آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے ابلیس کا جو وار تھا وہ اس کی دولت پر تھا، اس کے مال و متاع پر تھا، تاکہ وہ کنگال ہو جائے. جب اس کے اونٹ، گدھے، اس کے ریورز سب کچھ چلا گیا اور اسے پیغام ملا کہ کشتیوں نے آ کر ہم پر حملہ کیا اور وہ ہم سے سب کچھ چھین کے لے گئے. اور اس کے بعد دوسرا جو حملہ تھا وہ یاد رکھیں، اس کے اوپر ایک خاندانی حملہ تھا. یعنی اس کے بیٹوں کو مار دیا گیا، اس کی بیٹیوں کو مار دیا گیا. اور سنیے، ابلیس کی پلانز ہیں، جب بھی وہ کسی شخص کو گرائے گا تو پہلے اس پر وہ مالی وار کرے گا، اس کو دولت سے وہ محروم کر دے گا. اور پتہ ہی ہے کہ بڑی آزمائش کی گھڑی ہوتی ہے. مجھے بے شمار لوگوں نے کہا جب وہ تنگ دستی میں ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ہمیں بڑے مشورے ملتے ہیں، آپ فلاں بابا کے پاس چلے جائیں، وہ صرف آپ کو چینی کر کے دے گا، یہ کر دے گا، وہ کر دے گا، آپ کے پاس پیسہ آنا شروع ہو جائے. یہ آزمائش کی گھڑی ہے. سنیں، غربت کا آنا کوئی بڑی بات نہیں. اگر خدا کسی سے بالکل جدا ہو جائے تو یہ خطرناک ہے. اگر خدا موجود ہے، حالات آپ کے انگیزڈ ہیں، آپ کے پاس روپیہ پیسہ نہیں، کوئی بات نہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ رسولوں کے پاس بھی کچھ نہیں تھا. جب وہ ہیکل میں دعا کے لیے جا رہے تھے تو ایک بکھاری نے اس سے مانگا، پطرس اور یوحنا سے. اور جب اس نے مانگا تو جواب کیا دیا رسولوں نے؟ سونا چاندی تو ہمارے پاس، بلیو کریں گے کہ سونا چاندی ان کے پاس بھی نہیں تھا. اس وقت کی جو دولت تھی وہ سونا چاندی تھا، لیکن ان کے پاس نہیں تھا. انہوں نے کہا جو کچھ ہمارے پاس ہے ہم تمہیں وہی دیتے ہیں. یسوع مسیح ناصری کے نام سے اٹھ اور چل پھر. اور وہ فوری طور اٹھا اور چلنا پھرنا شروع ہو گیا. آمین. ان کے پاس یاد رکھیں دنیا کی دولت نہیں تھی، لیکن وہ جو دنیا کو بنانے والا تھا وہ ضرور تھا. آمین. اگر حالات خراب ہو جائیں تو مت پریشان ہو، اگر خدا ہے تو پھر سب کچھ ہے. آمین.
ایوب پر پہلا جو حملہ تھا وہ مالی تھا، پھر دوسرا کیا تھا؟ خاندانی. اور خاندانی حملہ اتنا خطرناک تھا کہ ایک ہی دن کے اندر اس کے 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں مار دی گئی. لیکن پیچھے سب سے بڑی جنگ کیا تھی؟ صرف ایوب کے ایمان کو کمزور کیا جائے. سنیں، اگر آپ ایماندار ہیں تو میں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے خاندان کے اوپر بھی ابلیس اسٹرائک کرے، وہ حملہ کرے صرف آپ کے ایمان کو کمزور کرنے کے لیے. اور پتہ ہے جب ایوب پر خاندانی حملہ ہوا تو بائبل فرماتی کہ ایوب نے کیا کیا؟ اس نے اپنا پہن چاک کیا، سر میں خاک ڈالی، ٹاٹ اوڑھ لیا اور خداوند کے حضور سجدہ کیا. آمین. اور اس نے خدا کی ستائش کی، مبارک کہا خدا کو. اس نے کہا تو نے دیا، تو نے لیا، تیرا ہی نام. آمین. اس کا مطلب ہے کہ ایوب اس بات میں بھی اپنے ایمان میں راست رہا. پھر تیسرا جو اس کے اوپر حملہ تھا وہ تھا بدنی طور پر شخصی اذیت. سنیں، جب ابلیس مال و دولت پر وار کر چکا اور اسے نظر آیا کہ ایوب کمزور نہیں ہوا، پھر اس نے اسے کمزور کرنے کے لیے اس کی قریب تر جو نسل تھی اس پہ وار کیا. جب وہ مر گئے اور دیکھا کہ ایوب ابھی بھی کمزور نہیں ہوا، اپنے ایمان میں مضبوط ہے، پھر اس نے تیسرا وار اس پہ کیا کیا؟ اسے شخصی طور پر اذیت دی. بائبل فرماتی ہے کہ وہ دردناک جو پھوڑے تھے ان کے اندر مبتلا ہو گئے، اور وہ ایک ٹھیکرے کو لے کر اس کے ساتھ اپنے بدن کو کھروچتا تھا اور درد کے اندر مبتلا تھا. اور پھر سنیں، جو چوتھا وار اس کی زندگی پہ کیا گیا، ابلیس اس کی بیوی کو یوز کرتا ہے اور کہتا ہے اب تو اپنے خداوند کی تحقیر کر اور کیا کر؟ مر جا. تو پتہ ایوب نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا کیا انسان خدا سے سکھ لے اور دکھ؟ کیا کہا تھا ایوب نے؟ سب اونچی باز میں کہیں ذرا، کیا انسان خدا سے سکھ لے اور دکھ؟ تو آپ کا کیا خیال ہے؟ ہمیں سکھ ہی لینا یا دکھ بھی آنا چاہیے؟ سنیں، مقدس داؤد کہتا ہے اچھا ہوا کہ میں نے دکھ اٹھایا تاکہ میں تیرے آئیں، کیونکہ دکھ اٹھانے سے پہلے میں گمراہ تھا. کئی دفعہ لوگ سوچتے ہیں کہ میں تو جتنی دعائیں کرتا ہوں، چرچ جاتا ہوں، بائبل پڑھتا ہوں، خدا کے ساتھ چلتا ہوں، میری زندگی میں اتنے ہی زیادہ مصائب ہیں، دکھ ہیں، پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں. سنیں، بائبل فرماتی کہ صادق کی مصیبتیں بہت ہیں لیکن خدا ان سب سے رہائی بخشے. آمین. ایوب کو خدا نے سب دکھوں سے رہائی دی. خدا نے اسے ان دکھوں کے اندر چھوڑا نہیں. وہ اس دکھ کے اندر سے گزرا ضرور لیکن اس دکھ کے اندر وہ رہا نہیں. اور جب وہ سب کچھ دیکھ چکا تو پھر اسے اس بات کی سمجھ آئی اور وہ کہتا ہے میں جانتا ہوں کہ تو سب کچھ کر سکتا ہے اور تیرا کوئی ارادہ رک نہیں سکتا. اسے سمجھ آئی کہ یہ خدا کا میرے لیے ایک پلان تھا تاکہ میں اس دکھ میں سے گزروں. اور یاد رکھیں اس آزمائش میں جیسے میں نے بتایا کہ ابلیس نے جو اس پر حملے کیے وہ مختلف طرح کے تھے، اور پھر 3 چیزوں کو ہی ابلیس نے اپنا ہتھیار بنایا. وجہ کیا تھی؟ تاکہ وہ ثابت کرے کہ ایوب کے خلاف خدا خود کھڑا ہے اور ایوب جو ہے وہ خدا کے خلاف بڑبڑائے. جب اس نے اس آزمائش کو اس کی زندگی میں آنے دیا تو پھر ہوا کیا؟ اس نے 3 چیزوں کو ہتھیار بنایا. نمبر 1، اس نے انسانوں کو اپنا ہتھیار بنایا، جس میں ہم ایوب کی کتاب اس کے پہلے باب کی